ٹی ٹائم ود سردار نعمان. آج ہم موجود ہیں گلستان جوہر کراچی کے مقام پر، جہاں آج وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد پہلی دفعہ کراچی میں آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے انفارمیشن سیکرٹری جناب الطاف شاہ صاحب. الطاف شاہ صاحب، وزیر اعظم کا کیا موٹیو ہے اس ٹائم کراچی آنے کا؟ کیا وہ اسپیسیفک پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے یا کشمیر کمیونٹی کا پروگرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کے چینل کا سب سے پہلے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر آ رہے ہیں. یہاں پہ ایک نجی تقریب ہے، محترمہ فریال طاہر صاحبہ کی بیٹی کی شادی ہے، اس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کراچی ڈویژن کی یہ خواہش تھی کہ ہماری یہ تنظیم بنی اور وہ بھی وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی دفعہ کراچی آ رہے ہیں. تو ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم اپنی تنظیم کے ساتھ اور یہاں کی کشمیر کمیونٹی جو ہے ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کریں، اور اس حوالے سے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے یہ ہماری درخواست منظور کی اور وہ آج ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ کراچی میں مقیم کشمیر کمیونٹی کو بہت سارے مسائل ہیں، تو کیا آپ وزیر اعظم صاحب کے سامنے یہ مسائل رکھیں گے؟ بالکل جی. آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نہ تو خالی وزیر اعظم بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. تنظیمی حوالے سے ہمیں جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو کمیونٹی کو آل اوور جو مسائل ہیں تو ان کو وقتاً فوقتاً ہم آگاہ بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں، اور وہ کافی سارے الغات ان کو پتہ بھی ہے. اور الحمدللہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اس حوالے سے ہم ان سے بات بھی کر رہے ہیں. اور ابھی ہماری تنظیم آپ کو پتہ حال ہی میں بنی ہے. تو ہمارا جو اوورال صرف ایک نکاتی جو ہم چاہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب ہمیں یہ ہر حال میں یہ کر کے جائیں. یہاں پہ کشمیر ہاؤس، جس طرح سے ہمارے تمام صوبوں کے ہر صوبے کے اندر ہاؤس ہیں، سندھ ہاؤس ہیں، بلوچستان ہاؤس ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کراچی جیسے بڑے میگا شہر میں جس میں کشمیر سے لوگ وقتاً فوقتاً ہماری بہت ساری کمیونٹی سردیوں میں خاص کر وہ آتے ہیں، یہاں پہ سمندر کو دیکھنے آتے ہیں. کراچی میں کام ہے تو بہت ساری کشمیر کمیونٹی ہماری آتی ہے جو مختلف ہوٹلز میں قیام کرتی ہے. تو ہماری جو خواہش ہے ہماری کراچی ڈویژن کی جو میٹنگز ہوئی مختلف ہمارے کشمیر کمیونٹی سے، وہ یہی ہے کہ ایک ملکیت جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کی ہو وہ ایک کشمیر ہاؤس یہاں پہ وہ جس کا اناؤنس جو ہے وزیر اعظم صاحب خود کریں گے تو کشمیر کی ملکیت ہو. اور ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ آزاد کشمیر پہ ہم زیادہ برڈن نہیں ڈالیں گے، جگہ سرکاری ہو جائے، ہمیں مل جائے وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر کی طرف سے، اور اس کو بیلٹ جو ہم بنائیں اس کو ہم یہاں کی کشمیر کمیونٹی جو کراچی میں مقیم ہے. تو یہ ہمارا جو مطالبہ ہوگا ایک ہی ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی حکومت تھی تو سب سے بڑا پیکج جو ہمیں جو ملا وہاں پہ ایجوکیشن پیکج ملا. آپ کے سامنے ہماری عمر کے لوگ، ہم لوگ دن میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، رات میں مختلف جابس کرتے تھے ہوٹلس پہ کسی جگہ پہ. آج ہمارے بچے وہیں سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، میڈیکل کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مشن بھی ہے، ویژن بھی ہے کہ ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ بنیادی چیزیں، انفراسٹرکچر جو ہے آپ کو پتہ ہے گاؤں دیہاتوں میں جو تھے کراچی میں رہنے والے لوگوں ان کی کمیونٹی کی وجہ سے ہمارے روڈ بنے، وہاں پہ ساری چیزیں ہوئی. اور آج جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کالج بنے ہوئے، یونیورسٹیاں بنی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیلتھ کے ہمارے جو مسائل اس وقت ہیں سیریس مسائل ہیں یہ، کیونکہ دور دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے نیلم میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مظفر آباد میں نہیں ہوگا، پنڈی آنا پڑتا ہے، پنڈی سے نہیں ہوا تو پھر لاہور آنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہمارے جو مسئلے ہیلتھ کے حوالے سے ہیں اور یہ کشمیر ہاؤس کے حوالے سے یہ ہمارا کشمیر کمیونٹی کا مشترکہ مطالبہ ہوگا. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے لیا ہے کہ جس طرح کشمیر ہاؤس کی آپ نے بات کی، لیکن کراچی میں جو مقیم کشمیر کمیونٹی ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ کسی بھی جب نوکری آتی ہے تو اس میں ڈومیسائل کا ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو مختلف تعلیمی ادارے ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر کوٹا جو تھا وہ بہت کم ہو گیا. تو اس کے اوپر آپ کوئی وزیر اعظم کے سامنے اپنے مطالبات میں شامل کریں؟ دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ جو میرے خیال میں آپ جیسے زیرک جو صحافی ہیں جو نظر رکھے ہوئے، ایک آرڈیننس پاس ہوا تھا، سندھ اسمبلی سے پاس ہوا تھا کہ جو بھی لوگ دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، پنجاب سے یا کشمیر سے، ان کی ڈومیسائل کی جو تھی وہ ختم کر دیا تھا. شہریت جو ہے کہ وہ ڈومیسائل نہیں لے سکتا. تو اسی طرح جب ہم یہ لاسٹ ٹائم 4 مہینے پہلے کی بات ہے، منسٹر ہمارے سردار جاوید ایوب صاحب اور چودھری ریاض صاحب ملاقات ہماری سیم ہاؤس میں، جس میں ہمارے سندھ کے صدر سردار ذوالفقار صاحب موجود تھے. تو ان کی موجودگی میں یہ بات ہوئی کہ دیکھیں کشمیریوں کے خاص سٹیٹس حاصل ہے. آپ باقی پنجاب کے یا دیگر صوبوں کے جو لوگ ہیں ان کے آگے ڈومیسائل کا سٹیٹس ختم کرتے ہیں، لیکن کشمیر والوں کے لیے آپ یہ سٹیٹس کو بحال رکھیں. تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ گورنمنٹ سے بالکل اس حوالے سے بات ہوگی، کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ آزاد ریاست جموں و کشمیر کی کہ وہاں سے وزیر قانون جو ہمارے وہ لکھ کے لیٹر یہاں سی ایم
को आप भेजें आप ठीक असेंबली कह से। रहे हैं, ये डोमिसाइल के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर बात की जाए, देखें कश्मीर एक डिफरेंट स्टेटस है उसका। अगर देखा जाए, आपको कश्मीर का कंपैरिजन आप पंजाब से नहीं कर सकते, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं कर सकते। कश्मीर एक डिफरेंट स्टेटस रखती है और मकबूजा इलाका है, तो वहाँ के लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन अगर डोमिसाइल का वाकई मसला थोड़ा सा मुश्किल है, संगीन है। लेकिन जहाँ तक तालीमी इदारे में जो कराची में मुकीम लाखों लोग हैं, उनके बच्चे हैं, वो मेडिकल यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकते। इसी तरह अब लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी है, वो भी कोटा बहुत कम हो गया और डोमिसाइल की बेस पर उनको दाखिले मिल रहे हैं। तो ये एक अहम, और इस पर आप क्या देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ कि कश्मीर वालों के लिए खुशकिस्मती ये है कि उनके अपने अजला के अंदर यूनिवर्सिटी है, कोई हमें प्रॉब्लम यूनिवर्सिटियों की नहीं है। यहाँ कराची के अंदर अगर किसी को मसला है तो ये तंजीम जो हमारी बनी है, हम इस तमाम चीज़ों के ऊपर, जिस तरह से जॉब्स के हवाले से, लोगों के एजुकेशन के हवाले PSF है, यूथ है, ये सारी चीज़ें हम फ़ाल कर रहे हैं। क्योंकि हमें अभी रिसेंटली 2 महीने हुए हैं तंजीम को बने हुए, और हमने डिस्ट्रिक्ट सी तंजीमें बनाने के बाद जो भी मसाइल हमारे कश्मीर कम्यूनिटी यहाँ पे होंगे, हम एज ए तंजीम उसको एड्रेस भी करेंगे, और जो चीज़ें हुकूमत के करने की होंगी इंशाल्लाह उन तक फॉरवर्ड करेंगे। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग पास टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे वकला हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। तो जो भी कोटा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर वो बनता होगा तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे उनको करवाएंगे, अकोमोडेट भी करवाएंगे। और इस चीज़ की जो है जहाँ तक भी ज़रूरत होगी हमारी बतौर तंजीम, वज़ीर-ए-आज़म से बात करनी होगी, सीएम हाउस में किसी से बात करनी होगी, किसी एजुकेशन मिनिस्टर से बात करनी होगी, बिल्कुल हम करेंगे उनसे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कराची डिवीजन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब सैयद इल्ताफ़ शाह साहब।